ही रही है, وہ نہیں بدلتی، وہی گمراہیاں ہیں، صرف نام بدلتے ہیں، کردار بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں، رنگ وہی ہے۔ تو اللہ نے ایک بڑا سبب بتا دیا ہے گمراہی کا، گمراہی کا ایک بڑا سبب ہے آبا پرستی، آبا پرستی، آبا پرستی، کیونکہ اپنے باپ دادا کو غلط ماننا بہت مشکل ہے۔ چلیے آپ سے ایک سوال ہے، جواب مجھے دیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، مستقبل میں نبی بنیں گے، یہ بات سب سے پہلے کون جانتا تھا؟ کس کے علم میں آئی یہ بات سب سے پہلے؟ کیا ابھی بھی میری آواز بریک ہو رہی ہے؟ جی وہ ان کا کچھ ایشو تھا، میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کا نیٹ کا ایشو ہے۔ آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے باجی؟ جی روحان اب بولیے۔ ہاں جی میں کہہ رہی ہوں آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے، وہ ان کا کچھ نیٹ کا ایشو تھا تو وہ میں نے ان کو somehow مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی، چلے آپ مجھے چیٹ میں لکھ کر کریں، بعد میں اس کو دیکھتی ہوں۔ جی یہود تو قوم ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہود نے دیکھا ہی نہیں تھا جب تک آپ مدینہ نہیں آ گئے تھے۔ مکہ میں جہاں آپ پیدا ہوئے، آپ کی فیملی تھی، لوگ تھے، کیا کوئی جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنیں گے؟ کوئی تھا جس کو کچھ علم تھا، جس کے سامنے کوئی بات آئی تھی؟ اینی گیس؟ جی جی مجھے لکھ کر میسج کر دیں، آپ کی آواز میں نہیں سن پا رہی، لہٰذا ہینڈ ریز نہ کریں، آپ مجھے لکھ کر بھیج دیں۔ فوزیہ نے اچھی بات لکھی، کسی کو علم نہیں تھا۔ ہاں علم تو نہیں تھا، کوئی اندازہ، کوئی ہنٹ۔ چلیے آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتی ہوں، اور سنتے ہی آپ سب کو پتہ چل جائے گا ہاں یہ واقعہ تو ہمیں پتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے تو آپ کے چچا ابو طالب نے شام کے سفر کی تیاری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے بہت پیار کرتے تھے، بہت جڑے ہوئے تھے۔ بہن نے اچھی بات لکھی کہ شاید دائی حلیمہ کو اندازہ ہوگا، نہیں وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، نبوت کا کانسیپٹ ان لوگوں میں تقریباً نہیں رہا تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے اور آپ کے چچا ابو طالب شام کے سفر کے لیے جانے کو تیار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضد پڑ گئے، جیسے بچے ضد کرتے ہیں کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا، اور جب وہ نکل رہے تھے گھر سے تو آپ لپٹ گئے ساتھ، تو ابو طالب انکار نہیں کر سکے، تو لے کر چل پڑے کہ اچھا چلو۔ تو جب عرب کے اور شام کی سرحد کے پاس گاؤں تھا، وہاں پر راہب تھے بحیرہ، اور ان کی خانقاہ تھی، اور وہ وہاں رہتے تھے، اور کبھی خانقاہ سے باہر نہیں آتے تھے، کبھی نہیں آتے تھے۔ تو بہت بڑی بات تھی کہ وہ خانقاہ سے نکل آئے، خانقاہ سے نکلے، اور ظاہر ہے کہ لوگ حیران ہو گئے کہ ساری عمر جب سے یہ خانقاہ میں گیا بندہ باہر نہیں نکلا، یہ کیسے نکلا؟ تو کہنے لگے، وہ نکلے تو اس قافلے کے پاس آئے جو ابو طالب کا قافلہ تھا، تو ان کو کہنے لگے کہ آپ سب کھانے پر آئے میرے پاس۔ تو جب کھانے پر آئے تو انہوں نے کہا کسی کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں، تو پھر ابو طالب نے کہا کہ جی میرا بھتیجا ہے، کم عمر بچہ ہے، تو اسے چھوڑ آیا ہم کہ چلو سامان کی حفاظت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اس کو بھی بلوایا، تو بلوایا، کھانا شانا تو کھلایا سب کو، پھر جو ہے بحیرہ انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ بھتیجا بڑا ہو کر نبی ہوگا، میں اس میں نبوت کی سب علامات دیکھ رہا ہوں، آپ اسے شام لے کر مت جائیے، اگر یہود نے پہچان لیا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اچھا ابرہا نے تو یہ ابرہا نے بحیرہ نے تو یہ کہہ دیا، راہب تھے، عیسائی تھے، اس کے بعد وہ اپنی خانقاہ میں چلے گئے۔ ابو طالب نے اپنا مال، اپنا سامان اپنے ساتھیوں کے حوالے کیا، خود خاموشی سے مکہ واپس لوٹا، ریزن کسی کو نہیں بتا، ریزن کبھی بھی کسی کو نہیں بتا، یہ بات پتا چلے، بس ساتھیوں کے حوالے کیا سامان اپنا کہ بھئی تم لوگ میرا سامان بیچ دینا، اور کچھ تو اونے پونے وہیں بیچ دیا، لیکن گھاٹا ہو گیا اور واپس چلے آئے۔ تو کیوں کیا ایسا؟ کہ انہیں یقین ہو گیا نا ابرہا، پھر ابرہا کہتے ہیں بحیرہ کی بات پر، یقین نہ ہوتا تو اتنے گھاٹے کا سودا تھوڑی کرتے، یہ کر کے واپس آئے، تو دل میں یہ بات تھی نا کہیں نہ کہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، تو آپ دیکھیں کہ ابو طالب جو تھے انہوں نے اپنے بیٹوں کو خود کہا کہ محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم،
मगर खुद ईमान नहीं लाए। वजह क्या थी? आबा परस्ती। लिहाजा जब अबू तालिब बिस्तरे मर्ग पर थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और उस वक्त आपके पास उतबा बिन रबिया और अबू जहल बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा जान मेरे कान में कलीमा पढ़ा, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसा कहने पर अबू जहल फौरन कहने लगा, अबू तालिब क्या आखिरी वक्त में अपने बाप दादा के दीन पर से फिर जाओगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, चाचा जान बतौर हुज्जत कलीमा पढ़ दीजिए, मैं गवाही दे पाऊंगा। अबू तालिब के कुछ कहने से पहले अबू जहल ने भी अपनी बात दोहराई कि इस आखिरी वक्त में क्या अपने दीन से फिर जाओगे अबू तालिब? दोनों अपनी अपनी बात कहते रहे, यहाँ तक कि अबू तालिब ने कहा, मैं अपने बाप दादा के दीन पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उठकर घर आ गए। कुछ देर बाद अबू तालिब का इंतकाल हो गया। अली आए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके काफिर चचा वफात कर गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा जाओ उनकी तदफीन के इंतजाम करो। खुद शरीके जनाजा नहीं हुए। जब अबू तालिब का जनाजा जा रहा था, ज़ैद बिन हारिसा बयान करते हैं, आप सफा की पहाड़ी पर अपने घर के आगे खड़े थे और आप रो रहे थे, आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और आपने कहा, चाचा जान मैंने सिला रहमी का हक अदा कर दिया, मगर मैं इससे ज्यादा बहुत कुछ नहीं कर सकता। किस चीज से अबू तालिब का रास्ता रोक लिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार सामने था अबू तालिब के। अबू तालिब आपको सच्चा जानते और मानते थे, और सबसे पहले अगर किसी के कान में ये बात पड़ी थी कि ये कल को नबी होंगे तो वो अबू तालिब थे। लेकिन किस चीज ने उन्हें आखिर वक्त में भी ईमान कबूल करने नहीं किया? आबा परस्ती। आबा परस्ती। पिछली बात में मैंने आपसे कहा था ना कि इकबाल कहते हैं, अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। तो मैं बड़ी इकबाल से माजरत के साथ शेर को बदलूंगी कि अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन अल्लाह का कुरान और है, मुल्ला का कुरान और। तो जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि जो अकीदे हमें खानदानी तौर पर मिले हैं वो तो गलत है, वो तो गलत है, सरासर गलत है। तब हमें झटका लगता है, वो फिर बुत टूटने लगते हैं ना, एक एक बुत टूटता है, फिर तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन यही तो हक का रास्ता है। लिहाजा मैं कैसे साहब को जानती हूँ, डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, कट्टर बरेलवी थे, शदीद कब्र परस्त। मैं किसी फिरके के नाम की बात नहीं करती, शदीद मुशरिकाना अकायद थे उनके, और बरेलवियों से जुड़े हुए थे। बीमार पड़ गए, उन्हें कैंसर हो गया, लगा कि बचूंगा नहीं, डॉक्टर ने भी यही कहा। तो आखिर वक्त में वो कुरान काफी पढ़ते थे, तो उन्हें हमने मशवरा दिया कि भाई आप कुरान का तर्जुमा ही पढ़ लें। तो उन्होंने जो बरेलवियों के बानी है बरेलवी सेक्ट के, अहमद रजा खान आला हजरत, उनका लिखा हुआ तर्जुमा जो है वो पढ़ना शुरू किया, और उन्हीं का लिखा हुआ तर्जुमा पढ़ा, किसी और किसी का नहीं पढ़ूंगा, वो उन्होंने गुस्ताखाना अंदाज में लिखा है, उसी को पढ़ना शुरू किया। और जैसे जैसे पढ़ते गए उन्होंने ये पाया कि कुरान के अकीदे और हैं और बरेलवी जमात के अकीदे और हैं, और नतीजा ये हुआ कि आला हजरत अहमद रजा खान साहब ही का लिखा हुआ तर्जुमा पढ़कर वो उन्हीं की कायम करदा जमात से बागी हो गए। अब यही हकीकत है, तभी तो कहते हैं जड़ा कुरान पढ़ता बाबी हो जाता है। मेरी एक स्टूडेंट है और दोस्त भी है बहुत अच्छी, तो उन्होंने किसी को कुरान के लिए इनवाइट किया तो कहने लगी कि नहीं मैंने तो कुरान नहीं पढ़ना, तुमने पढ़ना शुरू किया तुम भाभी हो गई है, जो कुरान पढ़ता है वही भाभी हो जाता है। क्या है भाभी होना? कौन है भाभी? भाभी तो कोई नहीं। असल मसला यही आता है कि कुरान जो अकीदे पेश करता है वो अकीदे, और जो अकीदे हमारे बाप दादा पेश करते हैं वो अकीदे अलग अलग हैं, टकराते हैं बाहम एक दूसरे के साथ।
تو پھر یا تو قرآن کو چننا پڑتا ہے یا باپ دادا کو چننا پڑتا ہے. اور کفار کی ہر عہد کے گمراہوں کی عادت یہ رہی ہے کہ انہوں نے باپ دادا کو اپنا لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا. اب آپ کا فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے. اللہ کہتے ہیں ہم جب بھی ان سے یہ کہتے ہیں یعنی مسلمانوں اس کے ذریعے کہلواتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقوں پر عمل کریں گے. اولو اگرچہ کانا ہو آباؤہم باپ دادا ان کے لا یاقلونا نہ عقل رکھتے شیئن ذرہ برابر ولا نہ ہی یاہتدون ہدایت یافتہ ہو. اگرچہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہو نہ ہدایت یافتہ ہو پھر بھی ایسا کریں گے, پھر بھی کریں گے. اب دیکھ لیں اللہ صاف پوچھ رہے ہیں کہ اپنے باپ دادا کے گمراہ ہونے کے باوجود ان کے پیچھے لگو گے. ہمیں بھی سوچنا ہوگا. بات یہ نہیں کہ میرے ابا نے کہی میرے دادا نے کہی, بات یہ ہے کہ صحیح ہے یا غلط. بات صحیح ہو تو بیٹے کی پیروی کریں, بات غلط ہو تو ابا جی کو بھی چھوڑ دیں. بات کا صحیح اور غلط ہونا اہم ہے. کس نے کہی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام کعبہ اٹھ کر بات کہے وہ قرآن و سنت کے خلاف چھوڑ دے, اور آپ کی گلی کا موچی بیٹھ کر کوئی بات کہے اور بات قرآن و سنت سے مطابق ہو تو قبول کر لے. بس سادہ سا اصول ہے. باقی قیامت کے دن کسی نے کسی کے کام نہیں آنا جی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا, اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. اوہو, اس دن کسی نے کسی کا نہیں بننا, کسی نے کسی کا نہیں بننا. تو پھر آج اس دن کی فکر کریں. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اس دن سے بچنے کی تیاری کرو جس دن کسی جان نے کسی جان کے ذرہ برابر کام نہیں کرا. تو لہٰذا یہ ساری باتیں بیکار کی یہیں پر ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے باپ دادا کے عقیدے کیا تھے. اہمیت اس بات کی ہے کہ قرآن کا عقیدہ کیا ہے. تو آج بھی گمراہی وہی ہے, مسئلہ وہی ہے, بحث وہی ہے. بس اللہ ہمیں ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق دے. مثال الذین, ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا, کا مثالی مثال ہے الذی, اس کی جو ینعقو پکارتا ہے, بما اسے جو لا نہیں یسمع سنتا, الا مگر دعاءن پکار, و نداءن آواز. سمن بہرے ہیں, بکمن گونگے ہیں, امیون اندھے ہیں, فہم پس وہ لا نہیں یعقلون عقل رکھتے. کافروں کی جو کافر ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے پکارنے والا کسی کو آوازیں دے دے کر بلائے مگر وہ کچھ سنتا ہی نہیں سوائے پکار اور آواز کے. سمجھ آئی؟ تھوڑی سی سمجھ نہیں آئی. اللہ کہتے ہیں کفار جانوروں کی طرح. کفار کی مثال ایسے ہے جیسے جانور ہیں. جانوروں کو اگر آپ آواز دیں, بھینس کھڑی ہے اور ادھر سے ٹرک آ رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو ٹکر ہو جائے گی, اور آپ اسے لاکھ آواز دیں کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, اچھا وہ بے نیازی کے ساتھ سر اٹھا کے دیکھے گی بھی, پھر کھانا شروع کر دے گی, ہے نا ایسے. یہی بات ہے. کفار کو بلانا, کفار کو پکارنا ایسے جانور کو پکارنا ہے جس کے لیے آوازیں صرف شور شرابہ ہیں, کوئی معنی نہیں, کوئی مفہوم نہیں. they can't understand. انہوں نے عقلیں بند کر رکھی ہیں, وہ جانوروں سے بدتر ہو گئے ہیں. شر الدواب قرآن کی اصطلاح ہے باقاعدہ. جانوروں سے بدتر ہیں یہ, جانوروں سے بدتر ہے, سنتے ہی نہیں. بتائے جا رہے ہیں جہنم ہے جہنم ہے, سزا ہے سزا ہے, سنتے ہی نہیں ہے. جانوروں سے بدتر. تو ایسے کافروں پر وقت ویسٹ نہ کریں. اب یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو اللہ نے ایک مثال دی ہے نا گروہ کی. ہر امت میں, ہر عہد میں, ہر شہر, ہر علاقے میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی کبھی بھی نہیں سنتے, بالکل ہی ڈھیٹ اور نکمے ہوتے. انہوں نے اپنی آنکھیں کان بند کر رکھے ہوتے.
مگر آج ہم کسی کا نام لے کر نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ ہے کہ مسلسل کسی کو کام کر کر کے آپ دیکھ لیتے کہ اس نے نہیں چینج ہونا اور آپ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. سم ٹائم دنیا کے معاملے میں بھی ہوتا ہے کہ آپ ساری عمر سمجھاتے ہیں. پھر نکھٹو ہوتا ہے نا, اللہ رحم فرمائے, کوئی ایک آدھ بیٹا نکھٹو ہوتا ہے, ساری عمر ماں باپ سمجھاتے ہیں, بہن بھائی سمجھاتے ہیں, کاروبار کرواتے ہیں, سب کچھ کرواتے ہیں, وہ سب کچھ ڈبو دیتا ہے. آخر ایک اسٹیج آتی ہے کہ گھر والے کہتے ہیں دفاع کرو, اس کی فیملی کو سپورٹ کر, تو اس کے ایسا ہی رہا ہے نا. بالکل اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہوتا ہے. یہ ایک اسٹیج آتا ہے کہ سب مایوس ہو جاتے ہیں کہ دفاع کرو, اس سے نہیں بدلنا. تو ایسے افراد جب ان سے پالا پڑ جائے تو ان پر پھر دل نہ اڑائے, کیونکہ انہوں نے نہیں پلٹا. کفار مکہ میں تو ظاہر ہے کہ پوری جماعت تھی ایسی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے تھے ان کے لیے. تو اللہ نے کہا ان کی مثال تو جانوروں کی طرح ہے, وہ پکارنے والے کی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے, ان کو بس ایک شور لگتا ہے, وہ سر اٹھا کے دیکھتے ہیں, پھر وہی کرنے لگتے ہیں جو وہ کر رہے تھے. تو چونکہ وہ گونگے بہرے اندھے ہیں اور وہ عقل نہیں رکھتے, تو پھر کیسے سمجھنا انہوں نے. اچھا آپ دیکھیں گونگے بہرے اندھے کیسے ہیں, کان آنکھیں سب تھا ان کا, اور نہ صرف یہ بلکہ بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار تھے. ابو جہل تو ابو الحکم کہلاتا تھا, بڑا سمجھدار آدمی تھا. تو اللہ کہہ رہے نہیں گونگے بہرے اندھے, کیونکہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے نہیں کیا, جس کے لیے اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ہم, کہ ہم جان سکیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. انہوں نے اس کے لیے استعمال نہیں کیا. حق کو دیکھنے کے بعد, باطل کو پرکھنے کے بعد بھی انہوں نے باطل کو چنا, جانتے بوجھتے. تو اللہ نے کہا لا یعقلون, عقل ہی نہیں ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے, یہ دینی معاملے میں عقل نہیں ہے, باقی دنیاوی معاملے میں تو بڑے سیانے تھے. میں نے کہا نا ابو جہل کا تو لقب تھا وہ الحکم, صاحب حکمت بننا, اور مکہ کے 14 پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک تھا. لیکن بات کیا ہے, ان کے تکبر نے, ان کی ضد نے, ان کی آبا پرستی نے انہیں اندھا گونگا بہرا بنا دیا تھا. یہ بات ہے, کیونکہ جو ضد ہے نا یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کلوا کھاؤ من طیبات, پاکیزہ چیزوں میں سے, ما جو رزقناکم, ہم نے عطا کی تم. اے ایمان والو وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ پیو جو ہم نے تمہیں دی, یعنی جو کچھ تمہیں نعمتیں ملی ہیں استعمال کرو. اب نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ نے پیسے دیے تو استعمال کریں اپنی حسب حیثیت. آپ ایک اچھی زندگی بتائیں, اللہ کو کوئی اعتراض نہیں, کوئی اعتراض نہیں ہے, کہیں اعتراض نہیں ہے. فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے, بس یہ یاد رکھیں. دنیا پرستی نہیں ہونی چاہیے. ہاں زندگی کو اپنے کمفرٹیبل کرنے کے لیے آپ ایک نارمل اپنے اوپر پیسے خرچ کریں, اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس سے کوئی گناہ نہیں ہے. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ, اور اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی نعمتیں اللہ نے دی ہے تو شکر گزاری بھی اللہ کی کرو, شرک نہ کرو, نافرمانی نہ کرو. ان کنتم, اگر ہو تم, ایاہ, بس اسی کی, تعبدون, عبادت گزار. اگر تم صرف اسی کی عبادت گزار ہو تو بس ایسے ہی جیسے اسی کا شکر کرو اور اسی کی بندگی کرو. شکر کس کو کہتے ہیں, ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے. شکر کہتے ہیں صاحب نعمت کو پہچاننے کو, جس نے نعمت دی اس کو پہچاننے, تو اللہ کو پہچانو. صاحب نعمت کی شکر گزاری کرنے کو, تو اللہ کی حمد کرو. کچھ نہیں تو وَلَکَ الْحَمْدُ وَلَکَ الشُّکْرُ, اتنا ہی پڑھتے رہے. اور جس نے نعمتیں دی ہیں اس کے وفادار بن جاؤ, غداری نہ کرو. اور جس نے نعمتیں دی ہیں اس کے کہنے کے مطابق نعمتوں کو استعمال کرو, یعنی نعمتوں کا درست استعمال کرو. یہ بھی ضروری ہے. تو یہ شکر میں آتا ہے سب کچھ, یہ شکر کی شکلیں. اور پھر نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹو بھی. مالک مت بن کر بیٹھ جاؤ, نعمتیں شیئر کرو گے اللہ اور عطا کرے گا. اور پھر شکر کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے
کہ اگر کبھی نعمتوں میں کمی ہو جائے تو بھی راضی رہو. کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا دارالعمل ہے، امتحان کا گھر ہے. آئے ہی پیپر دینے کے لیے. جب کبھی آپ ایگزامینیشن سینٹر جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو گئے ہوں گے نا، تو وہاں اگر بجلی نہ ہو، پانی نہ ہو پینے کے لیے، پنکھا بند ہو جائے، تو آپ بادر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. آپ دھڑا دھڑ پیپر دیے جاتے ہیں، کیونکہ پیپر دینے آئے ہیں. کیسا ایگزامینیشن سینٹر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، چبھ رہی ہے، ڈزنٹ میٹر. کانسنٹریشن پیپر کرنا. تو بس یہ بھی تو ایگزامینیشن سینٹر ہے. وہ بڑکھا بڑھ ہے، چبھنے والا ہے، تھوڑا تکلیف دہ ہے، شدت ہے موسم کی، پانی کی پیاس تھوڑا تڑ پاتی ہے، تھوڑا خواہشات پوری نہیں ہوتے. اٹس اوکے، مجھے پیپر کرنا ہے، میں پیپر کرنے آؤں، مجھے کیا. فائنلی تو مجھے اپنے گھر جانا. پیپر کرو، کانسنٹریٹ آن یور پیپر، بس. لہٰذا آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے بڑے بڑے امتحانات آئے، مگر آپ پرسکون رہے. کوئی بات نہیں کہی، کوئی پریشانی ظاہر نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ ریئیکٹ نہیں کیا کبھی بھی. وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اجر بہت بڑا ہے اور وہ ملنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر کا اندازہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری تسلی کے ساتھ ہر آزمائش سے گزر گئے، سکون کے ساتھ، مسکراتے مسکراتے. یہ اسی طرح ہے. ہم عورتیں ہیں اکثریت، کچھ بیچ میں حضرات ہوں گے. بہرحال عورتیں ہوں یا مرد، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ بچے کی حمل سے لے کر پیدائش تک کے مرحلے سے گزرتی ہے، تکلیف سہتی ہے، لیبر پین سہتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں جان کا رسک تک ہوتا ہے. وہ یہ رسک لیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس شدید تکلیف کے بعد اسے کیا ملنے والا ہے. اسی طرح امتحان کے بعد ہمیں جنت ملنے والی ہے. اگر ہمیں اپنے امتحان کا نتیجہ پتا ہو نا تو امتحان دینا آسان ہو جاتا ہے. لہذا یقین رکھیں اللہ پر، اللہ کی جنتوں پر. اپنے شکر گزار. میں نے کہا شاید کوئی سوال ہے، میں دیکھ لوں. اچھا جی، ویسے تو ابھی آپ کی کلاس کا آدھا گھنٹہ باقی ہے، بٹ جنرلی میں اور نہیں پڑھا پاؤں گی، تو آج آپ کو میں یہیں پر چھٹی دے رہی ہوں. سوالات آپ کے نہیں لے رہی کیونکہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. میرے لیپ ٹاپ پہ کچھ میرا خیال ہے کوئی فنکشن ایسا میوٹ ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں کو سن نہیں پا رہی. اور دوسری ریزن یہ ہے کہ میری پسلیوں میں اللہ کے فضل سے کافی درد ہے اور اب میں مزید بیٹھ نہیں پا رہی. لہٰذا آج کلاس سے ہی ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ یہاں سے آگے شروع کریں گے. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت مند رکھے، ٹھیک ٹھاک رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملتے ہیں. اگر کوئی اہم بات پوچھنی ہو تو مجھے چیٹ میں لکھ دیں. آمین آمین. الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہوں میں، لیکن چونکہ مجھے استھما ہے تو وہ پھر تھوڑا سا چھڑ جاتا ہے. اور آج صبح سے ہی مجھے یہ ذرا تکلیف ہو رہی ہے اور اس وجہ سے ذرا ہوتا ہے تھوڑا سا. الحمدللہ اللہ کا بے حد احسان، آپ لوگوں کی دعائیں میں ٹھیک ٹھاک ہوں. بس یہ ہلکا سا ہے، یہ بھی نکل جائے گا معاملہ. تو کل انشاءاللہ پھر دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں. بڑا خوبصورت شعر ہے مظفر فارسی صاحب کا. وہ کہتے ہیں جو لمحہ ہو اس کی ثنا میں بسر وہی معتبر. جو لمحہ ہو اس کی ثنا میں بسر وہی معتبر. ہواؤں کو کرتا ہے مٹھی میں بند ذکر خدا. زمانے کی ہر ایک شے سے بلند ذکر خدا. خدا کی، خدا کے نبی کی پسند ذکر خدا. تو اللہ کا ذکر اور ذکر میں بھی قرآن. الحمدللہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر قرآن ہی تو پڑھایا اور کیا ہی کیا. تو قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا یہ خوش نصیبوں کا معاملہ ہے. اچھا بہن نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میرے ہسبینڈ کو کسی نے کہا ہے سیٹرڈے کو فش نہیں کھاتے، اسلام میں منع ہے، باجی بتا دیں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ بات کہاں سے کہاں جا کر لنک کر رہی ہے؟ قرآن کے ایک واقعے کے ساتھ لنک ہے اس بات کا، یہود کے قصے جو اس کے ساتھ لنک کر رہی ہے یہ جی یہود کے ساتھ، جی سبت کے ساتھ. ہمارا کوئی حکم نہیں ہے، ہمارا کوئی حکم نہیں ہے. ہمیں تو اللہ نے کہا کھاؤ پیو، بھی آپ نے پڑھا کھاؤ پیو مزے کرو. الحمدللہ. یہود کو سیٹرڈے کے دن منع ہے. سبت یا سبت کا دن جو ہے، عربی میں سبت کہتے ہیں، انگلش میں سبت کہتے ہیں، ہم اسے ہفتہ کا دن کہتے ہیں. یہود کا معزز دن ہفتہ تھا جیسے ہمارا جمعہ ہے، اور انہوں نے سوالات یہ کرنے شروع کر دیے کہ اچھا ہفتے کے دن ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. کچھ تو یہ اللہ کو ان کی ادا پسند نہیں آئی، اور کچھ ان کی سرکشیوں کی بنا پر اللہ ان پر پکڑ سخت کرتے گئے. تو ان کا قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بنا دیا کہ آپ کا ہفتے کا جو دن ہے پورا دن کچھ نہیں کام کرنا، کھانا بھی نہیں پکانا، ایک دن پہلے پکا کے رکھو، پانی بھی نہیں بھرنا کنویں سے، ایک دن پہلے بھر کے رکھو، شکار بھی نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا. تو پھر ان کا ایک خاص واقعہ پیش آیا جو پہلے پارے میں واقعہ سبت کے نام سے پڑھا ہے، اور اعراف سورہ اعراف میں دوبارہ آئے گا کہ ان کی ایک علاقہ تھا، ان کا ایک بڑی آبادی تھی سمندر کے کنارے، اور پیشہ ان کا ماہی گیری تھا. تو ہفتے کے دن مچھلیاں خوب اچھلتی کودتی سامنے آتی، تو انہیں بڑی ہرس ہونے لگی. تو انہوں نے بڑے بڑے نالے سے کھودے اور آگے لے جا کے ہوز سے بنا کر ان سے ملا لی. تو مچھلیاں بہتی ہوئی آتی اور ہوز بھر جاتے تو یہ اپنے ہوزوں کے ڈھکن دروازے بند کر دیتے. تو اس طریقے سے ہیلا کرتے، اور ہفتے کے دن ان کو نہ نکالتے، اتوار کے دن نکالتے. اس وجہ سے ان پر عذاب آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو اس لیے عذاب دیا کہ اس سبت کے معاملے میں حد سے بڑے تھے. تو یہود کا قانون ہے، ہمارا نہیں. ہمارا تو بلکہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، اور کہا اور کھاؤ پیو، اسپیشل کھانا بناؤ، اور باقی سارے دن برابر ہیں، جب چاہو جو چاہو کھاؤ پیو، کسی دن کی کوئی قید نہیں. غلط فہمی ہے. ضرور کھائیں جی، مچھلی کھائیں، جو چاہے کھائیں. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نیبولائز اس شخص نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اچھا نعوذ باللہ. اوکے جی، جھوٹ کہا انہوں نے. دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ بیچارہ خود بھی نہ جانتا ہو، یہ بھی ہوتا ہے. کیونکہ بڑی باتیں ہیں جی. آپ کو پتا ہے پچھلے سردیوں میں بہت دفعہ بہت جگہوں پر مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ اسٹرابری جہنمی پھل ہے، کھانا حرام ہے. یہاں تک کہ پھر میں نے روحان سے کہا کہ روحان مجھے اس کی ویڈیو سینڈ کرو. اب مجھے یاد نہیں کہ روحان نے کی یا آسما نے کی. اینی ویز مجھے پھر کس نے ویڈیو سینڈ کی، اور وہ میں نے دیکھا کہ کسی یوٹیوبر نے نا ویڈیو بنائی ہوئی تھی جی، نام نہاد تھے، کوئی پتہ نہیں اب نام شاہ مجھے نہیں آتا، وہ جیسے مولوی نہیں تھے ویسے ہی کوئی تھے. تو وہ جی کہ یہ دیکھیں یہ وہ زقوم ہے، یہ زقوم جس کو کہا گیا نا وہ اسٹرابری ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بس وہ یوٹیوب پر وہ ذرا بات پھیل گئی. تو اتنی دفعہ یہ سوال ہوا کہ میں حیران ہو گئی. تو اسی طرح کسی نے کوئی اڑائی ہوگی، بیٹھے بیٹھے کوئی آیا ہوگا خیال کہ یہ طریقہ کرتے ہیں، پانسا پھینکتے ہیں. پتہ ہوتا کیا ہے، ایسی سنسنی خیز ویڈیو ذرا چل جاتی ہے مہینہ دو مہینہ تو ان کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ نام عمل میں گناہ کتنا بڑھ گیا. تو ہو سکتا ہے اس بیچارے نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہو کہیں پر یا سنی ہو اور کہہ دیا ہو. تو بتا ضرور دیں ان کو. این ممکن ہے اسے خود پتہ نہ ہو، اور زیادہ یہی ممکن ہے. باقی اللہ بہتر جانتے ہیں. خیر اس بات کی کوئی حقیقت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی لمحے کسی بھی وقت میں کچھ بھی کھانے پینے سے منع نہیں کیا. سب ہماری ذاتی رائے ہے، ذاتی بات ہے.
اللہ کریم آسانی عطا فرمائے. کل میں آپ کا فوزیہ بہن سے بھی انٹروڈکشن کرواؤں گی. اور عائشہ میں نے دیکھا تو ہے آپ نے میسج کیا ہے, میں نے اسے پورا نہیں پڑھا, میں پڑھوں گی اور پھر میں آپ کو رپلائی بھی کر دوں گی, اور انہیں جس گروپ میں ایڈ کرنا ہے وہ بھی کر لیں گے. آپ ان باتوں کی فکر نہ کریں, دل جوڑنے والی اللہ کی ذات ہے. شیعہ ہو, سنی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, سلفی ہو, کوئی بھی ہو, ہر کوئی ویلکم. یہاں تک کہ جو ہندو ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, ویلکم ویلکم آن دس پلیٹ فارم. کیونکہ ہم تو صرف اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں. جو بھی اللہ کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں, کوئی یہودی بھی پڑھنا چاہتا ہے, کوئی ہندو بھی پڑھنا چاہتا ہے, کوئی جین مت کا پڑھنا چاہتا ہے کہ میں دیکھوں تو اسی قرآن میں کیا ہے, ہی اور شی از ویلکم اوور ہیئر. ویلکم, وہ پڑھ سکتے ہیں. باقی جو دل چاہے کرے, ہم کسی کے عقیدے کو چھیڑنے نہیں لگے, ہم تو سب قرآن پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک آسانی عطا فرمائے ہم سب کو. آپ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں. آپ سب بہت خوش رہیں, بہت زیادہ اللہ کے فضل کے سائے میں رہیں, اور میں آپ سب سے بہت پیار کرتی ہوں, اور آپ سب کے لیے اللہ سے بہت 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 کچھ مانگتی اور چاہتی ہوں. اللہ میری دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول کرے, اور اللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ قبول فرمائے اپنے یہاں. آمین ثم آمین. توکلت علی الحی الذی لا یموت, الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل فکبرہ تکبیرا. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم